السلام علیکم۔ آج میں آپ کو کہانی سنانے جا رہی ہوں آسیبی گڑیا۔ فریدہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ اسکول سے چھٹی کے بعد گھر آ رہی تھی۔ اس کی سہیلیاں اپنے اپنے گھروں کی طرف چلی گئیں تو وہ اپنے راستے پر چل پڑی۔ وہ ایک ویران سڑک سے گزر رہی تھی کہ اچانک اسے کپڑے کی بنی ہوئی ایک گڑیا نظر آئی جو اسے بہت پسند آئی۔ فریدہ نے لپک کر اسے اٹھا لیا۔ کچھ دیر بعد وہ گھر آ گئی۔ اس کے چھوٹے بھائی فیصل نے اس کے ہاتھ میں گڑیا دیکھ کر کہا، باجی یہ گڑیا کتنی پیاری ہے، کہاں سے لائی ہو؟ راستے سے ملی ہے، فریدہ نے جواب دیا۔ لاؤ مجھے دکھاؤ، فیصل نے کہا۔ فریدہ نے گڑیا اسے دے دی۔ وہ اسے الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا، پھر بولا، یہ تو واقعی بڑی پیاری ہے فریدہ نے کہا، مضبوط بھی ہے، واقعی بہت مضبوط ہے۔ فیصل اسے دباتے ہوئے بولا، گڈا تو اپنے پاس ہے، آج ہم ان دونوں کی شادی کروا دیں گے۔ فریدہ نے کہا، واہ واہ، فیصل خوش ہو گیا، پھر تو بڑا مزہ آئے گا۔ شام کو ہوم ورک ختم کرنے کے بعد فریدہ کی سہیلیاں اور فیصل کے دوست ان کے گھر میں جمع ہو گئے۔ فریدہ نے انہیں گڑیا ملنے کے بارے میں بتایا اور کہا، آج ہم گڈے گڑیا کی شادی کریں گے۔ سب بچے خوش ہو گئے۔ چلو شادی کے لیے اپنے اپنے گھروں سے کھانے پینے کی چیزیں لے کر آؤ۔ ذکیہ نے کہا، ہاں چلو۔ فوزیہ بولی۔ سب بچے چلے گئے اور پھر کچھ دیر بعد اپنے اپنے گھروں سے کھانے پینے کی مختلف اشیاء لے کر آئے۔ کچھ دیر بعد شادی کی رسومات ادا کی جانے لگی۔ آدھے بچے دولہا والے بن گئے اور آدھے دلہن والے۔ وہ شادی دھوم دھام سے ہو گئی۔ سب بچے چلے گئے۔ فریدہ اور فیصل رات کا کھانا کھانے کے بعد سونے کے لیے اپنے کمرے میں آ گئے۔ فریدہ نے گڑیا الماری کے اوپر کھڑی کر دی، پھر وہ دونوں اپنے اپنے بیڈ پر لیٹ کر سو گئے۔ اٹھ جاؤ اٹھ جاؤ، فریدہ کے کانوں میں بڑی پراسرار آواز آئی جس سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ ابھی وہ سوچ ہی رہی تھی کہ کیا اس نے کوئی خواب دیکھا ہے کہ اچانک پھر سے آواز آئی، تم ہی مجھے یہاں لائی ہو نا؟ الماری کے اوپر سے آواز آئی تھی، اس لیے فریدہ نے فوراً اس طرف دیکھا۔ وہ بے جان گڑیا اب گویا جاندار بن چکی تھی اور بڑے خوفناک انداز میں مسکرا رہی تھی۔ فریدہ خوف سے تھر تھر کانپنے لگی اور ساتھ ہی اس کی چیخ نکل گئی جس سے فیصل کی آنکھ بھی کھل گئی۔ اس نے پہلے فریدہ کو دیکھا اور جب اسے گڑیا کی طرف دیکھتے پایا تو اس نے بھی اس جانب نظر ڈالی اور پھر خوفناک انداز میں مسکراتی گڑیا کو دیکھ کر اس کی بھی چیخ نکل گئی۔ اسی وقت ان کے ابو امی کمرے میں داخل ہوئے۔ ابو نے فیصل کو جبکہ امی نے فریدہ کو سنبھال لیا۔ کیا ہوا؟ امی نے فریدہ سے پوچھا۔ وہ گڑیا، اس نے گڑیا کی جانب اشارہ کیا لیکن حیران رہ گئے کیونکہ اب گڑیا وہاں نہیں تھی۔ امی نے بھی الماری کے اوپر کی طرف دیکھا لیکن انہیں وہاں کچھ نظر نہ آیا۔ تم بتاؤ کیا ہوا تھا؟ ابو نے فیصل سے پوچھا۔ وہ وہاں گڑیا خوفناک شکل میں آ گئی تھی، اس نے بتایا۔ وہی گڑیا جس کی تم نے شادی کی تھی؟ امی نے فریدہ سے پوچھا۔ جی ہاں امی، اس نے جواب دیا، لیکن وہاں تو کوئی گڑیا نہیں ہے، امی بولی۔ فیصل اور فریدہ نے ابو اور امی کو سارا ماجرا سنایا۔ ان کے ابو نماز روزے کے پابند تھے اور کچھ وظائف بھی کرتے تھے۔ ان کے قبضے میں ایک جن بھی تھا۔ انہوں نے اس جن کو حاضر کیا اور بولے، وہ گڑیا کیا چیز تھی؟ وہ آصف تھا، جن نے بتایا۔ باقی گھر والے اس جن کو نہیں دیکھ سکتے تھے اور نہ ہی اس کی آواز سن سکتے تھے۔ ابو نے انہیں گڑیا کی حقیقت بتائی اور پھر کچھ وظائف پڑھے۔ ایک گلاس میں پانی دم کیا اور وہ پانی سارے گھر پر چھڑک دیا۔ پھر وہ اہل خانہ بولے، اب فکر کی کوئی بات نہیں، اب وہ آصف کبھی ہمارے گھر نہیں آ سکے گا۔ ان کی بات سن کر گھر والوں کو اطمینان ہوا۔ شکریہ۔